حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبدالقادر جیلانی۔ کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے؟ آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ تو میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مور نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا۔ شیخ ساتھی بول پڑے، کہنے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کرنی بات نہیں کرتا۔ میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے بات کروں؟ کہتے مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ محبوب نے فرمایا عبدالقادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہے، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا؟ بڑا مشکل کام، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ فرمایا اب تو بول کے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں۔ آپ فرماتے ہیں اگلی شام نے سنا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گیا۔ فرمانے لگے عبدالقادر منہ کھولنا بیٹا تو میرا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے، تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا کہ میں حضور کے برابر۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر کر؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس کوئی چھوٹی سی مسجد اور اس میں میں نے تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بے بندے، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے کہنے لگا۔ کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفصیلی نقطے ہم نے نوٹ کرے۔ اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے۔ جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آئی تھی۔ آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، نہیں بڑا مدافعانہ سا عمل، بڑا شرمندہ سا نہ بولا جاتی۔ وہ غوث پاک ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک تھے، حضور غوث اعظم، میں نے کہا بیٹھ مجھے بیان کر، تو ڈر رہا ہے کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کر دے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھا اور یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم۔ ہاں کھول کے دیکھیں، کھول کے بات کریں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو، تھوڑی دیر سے تھوڑی چند گھنٹے سے قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے۔ حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ ہم نے کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ میں لگایا، ڈوبتی کشتی کو باہر نکالا اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے، تو نہیں مننا، نہ مننا۔ ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں،
غوث اعظم گزر رہے، جھگڑا ہو رہا، عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیا، تمہارے نبی نے بھی کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگی کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردے زندہ کیا تو بتاؤ۔ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا کہ اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن دینا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون، اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کر۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے۔ پھر فرمایا قم بیزنی، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، اس نے پہلا جملہ کا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، معمولی بات نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے۔ ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے، ایک شخص نکل جا میرے آستانے کتے مرشد نہ رس جا، جنہ دے پیر رس جا، وہ جیوں دے بھی وہ مرے ہی رہے، چل دوڑ جا نکل جا۔ کہتا ہے میں 300 ولی کے پاس گیا، 300 ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے جسے عبد القادر دھتکار دے، اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا، چل واپس چلا جا۔ آپ قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سونے معاف کر دے۔ فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا، میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں، تو نے دیر کی آنے میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اور حضور نے معاف کرنا سکھایا۔ حضور غوث پاک واز کرتے، نصیحت کرتے، اور چونکہ نہ شہرت کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ نوٹوں کے لیے، غوث اعظم نے تقریر کرنے لگا۔ ایک دن بغداد میں بارش ہوئی، خطاب ہو رہا تھا، لوگ بکھرنے لگے تو دو جملے غوث پاک کہنے لگے یا اللہ لوگوں کے بھید جانتے ہیں، اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تیز بارش کے ساتھ دوڑا دے سارے، اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی، رکھنے ہیں تو رکھ، بھیجنے ہیں تو۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی، وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ غوث اعظم تقریر کرتے کبھی کبھی وجد آتا ہے۔ وجد کس کو کہتے ہیں؟ وجد کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے رونقیں کھڑے ہو گئے، لوں کنڈے کھڑے ہو گئے، پھر کبھی کبھی کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہوا آج تو آنسو رکتے نہیں، اسی کو وجد کہتے ہیں۔ اسی کو یہ ایک کیف ہے، ایک مستی ہے جو چڑھ جاتی ہے، ہر جگہ چڑھتی، کہیں کہیں چڑھ جاتی اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑھتی، پھر مزہ آ جاتا ہے، نہ انکار کریے اج موسم بڑا سا مستی دا اج می بسا دے، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا، تیرے کول اتر پرانا تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا، میرا ہس ہس ٹالنا سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا۔ کبھی کبھی ایک ماحول ہوتا ہے نا، کبھی کبھی حضور غوث اعظم بجٹ میں آتا ہے، اللہ کی دریائے رحمت میں کبھی کبھی جوش ہے، اور میرے حبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کا ہے، اور فرماتا ہے بندوں مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں۔ میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا، حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھا،
پوچھو حضور فرمایا کرتے ہیں ایک دن حضرت ربیہ دل کا آپ سامنے کھڑے ہیں تو میں سال جاز دیا ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے کبھی کبھی دریائے کرم جوش کبھی کبھی جوش ایک دن تقریر کرتے کرتے جذبات میں آ گئے جوش میں یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے اوپر سے اور جوش جذبات میں فرمانے لگے اور بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سمجھے آج مجھے سناؤں رسول اللہ کے غلام کی طرح عالم وجد میں کیف تھوڑی دیر میں بھی تڑپ گئے مجمع پہ سکوت سارے لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن حیطی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے سارا مجمع دم بخود ہے یہ کیا ہونے لگا حوصلے پاس اٹھے تقریر وہیں رہ گئی علی بن حیطی کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑھتے رہے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے غوث اعظم بھی روئے دعا ہو گئی جلسہ ختم غوث پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی نا کسی کی ان سے کون پوچھے لوگ حضرت علی کے پاس حضرت علی بھی نہیں تھی رحمت اللہ علیہ حضور یہ کیا ہوا ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو میں آج غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے مدینے پہنچ گئے اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں پر میرے شیخ کا کمال دیکھو جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر ظاہری آنکھوں سے نظر پڑ رہا ظاہری آنکھوں سے عالم وجد کیف سرور میں جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے حضور ساری زندگی گناہ کیے اب توبہ کرتے اب دوبارہ گناہ نہیں کریں اس کونے سے 15 کھڑے ہوتے تھے حضور ڈاکے ڈالے اب توبہ آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے اللہ نے توفیق ہدایت دے دی ادھر سے 10 کھڑے ہوتے حضور سود کا دھندا چوری کا دھندا آج کے بعد توبہ جا ان کا نام وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے آج گنوں نہ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا کیلکولیٹر ہے باقی چیزیں اس زمانے میں یہاں گٹھلیاں ہوتی تھی بندے کچھ چیز گننی ہوتی تو گٹھلی ڈالتے یا لوگ دھاگا لے جاتے ہر دھاگے پہ گرا لگا ایک گرا دوسری گرا وہ کہتے ہیں میں نے نا اپنے پلو پہ چادر کے نیچے دھاگا چھپا دیا ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو گرا ڈال دوسرا اٹھا تو دوسری گرا ڈال تیسرا اٹھا تو تیسری کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ ہو کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا پریشان بھی ہوا تو غوث پاک نے میری طرف اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں تو بند کرتا جا رہا ہے میں گرا کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے اور چھوڑ دے یار تجھ سے نہیں گنا جائے گا عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں شمار کیا جا سکتا فرمایا نہ کر آپ نے 40 سال لوگوں کو ہزاروں یہودیوں نکلا لاکھوں عیسائیوں کا بڑا عالم وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے میں متاثر ہو گیا اسلام سے یمن کا رہنے والا میں نے ایک ٹھان لی اس کے ہاتھ سے کلمہ پڑھا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان ہے کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت تھی کوئی نہیں بغداد چلا گیا بغداد حضور غوث پاک کی جگہ فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ غوث پاک ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں یا ہمیں شعور نہیں ہمیں عقل نہیں ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعارف کرایا وہ غوث اعظم کی نسبت اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج نہیں نا حضرت باجی بستانی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ جس کا اپنا پیشوا کوئی نہیں وہ میری پیشوائی کیسے کرے
حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی فرمایا کرتے ہیں میں تو اس دکاندار سے سودا نہیں لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو، اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی، جس کے اندر درد ہی نہیں، روحانیت ہی نہیں، جس کا پیشوا ہی کوئی نہیں، کس طرح اب تو ماحول نہیں نہ رہا۔ یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے، اتنی تگڑی، ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا۔ کیا رشتہ داری تھی اعلیٰ حضرت بریلوی کی، کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا، کیا لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غوث اعظم کو، کیوں؟ غوث اعظم نے 40 سال شام میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کا فرماتے ہیں میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے، نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے، کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا، مرنے لگے تو توبہ کی توبہ دے دینا۔ فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں، میں نہ جانا نہیں، کھڑا ہو جائے، عرض کروں گا مولا بھیج۔ میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی پڑھو نا مشکاہ شریف۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا، قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت عطا کرے۔ اور حضور نے فرمایا بخاری میں المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ساری زندگی قادری کہلائے، ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلائے، ساری زندگی خواجہ اجمیر کا نوکر کہلائے، ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے، ساری زندگی شیخ شہاب الدین سہروردی کا اپنے آپ کو منسوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے ہی چلا جائے۔ میرے نبی نے نص بیان کر دیا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے، اسی کے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔